وہ مزار کے دروازے پر جا کر رک گئی تھی۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد وہ وہیں سائڈ پر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بی بی جی اندر چلیے نا، آپ ہمیشہ بس یہیں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، ملازمہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے ایسے ہی خاموش رہی۔ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ جہاں بیٹھنے سے زیادہ سکون ملتا ہے، اس نے آنکھیں موندے ہوئے ہی کہا۔ بی بی جی ایک بات بولو، اگر آپ برا نہ مانے تو۔ بولو، مجھے کچھ برا نہیں لگتا، اس نے اسی طرح آنکھیں موندے ہوئے کہا۔ آپ منت کیوں نہیں مانگتی؟ اب داغا باندھے آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ وہ ملازمہ لگ بھگ اسی لڑکی کی ہم عمر تھی، اسی وجہ سے اس کی ہمراز بھی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر ملازمہ کو حالی حالی نظر سے دیکھا۔ داغوں سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں کیا؟ جی بی بی جی، ہو جاتی ہیں۔ تو کیا دعاؤں سے نہیں ہوتی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ دعاؤں سے بھی ہو جاتی ہیں بی بی جی، یہ تو ساری عقیدے کی بات ہے۔ وہی تو، ساری بات عقیدے کی ہی تو ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ملا وہ کسی داغے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس نے سامنے جالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو لاتعداد رنگ برنگے داغوں سے کچا کچ بڑی تھی۔ آپ یقین تو کر کے دیکھیں بی بی جی۔ کیسے کر لوں یقین جب دل ہی نہیں مانتا؟ اس نے نڈھال سے انداز میں کہا، پھر آگے بڑھ کر ملازمہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، لیکن ہاں، یقین مانو، جس دن یقین آ گیا نا کہ کسی داغے یا تویز سے وہ میرا نصیب بن جائے گا، اس دن میں ہر مزار کی ایک ایک جالی کو اس کے نام کے داغوں سے بھر دوں گی، اپنے گلے کو اس کے نام کے داغوں سے ایسے جگڑوں گی کہ میری رگیں ابھر جائیں۔ اس نے گلے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، لیکن میں کیسے مان لوں کہ جو مجھے دعاؤں سے نہیں مل رہا وہ مجھے کسی مزار کی جالی یا درخت پر داغا باندھنے سے مل جائے گا؟ آنکھوں میں درد سے پانی بھر آیا تھا۔ میں نے 4 سال سے دعاؤں میں اس کے سوا کچھ نہیں مانگا یاسمین۔ ایسا لگتا ہے اس کے سوا مانگنے کا کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے ہر راستہ اس کی طرف مڑتا ہے، ہر دعا اس سے ملا دیتی ہے۔ جو بھی مانگا ہے صرف اسی کے لیے مانگا ہے۔ لیکن وہ مل نہیں رہا تو اس رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ اپنے بندوں کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے، بس ہم ہی جلدی مچاتے ہیں۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگائی تھی۔ ایک آنسو کی لڑی نکل کر اس کے گال پر بہہ گئی تھی، جسے اس نے روکا نہیں تھا۔ بی بی جی، جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جی نے آپ کے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہے، تو پھر اپنے یہ جوگ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ کیوں خود کو اتنی اذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ کیوں اس کو بھول نہیں جاتی؟ بھول ہی تو رہی ہوں۔ وہ پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ روز بھول جاتی ہوں، لیکن جیسے ہی تنہائی میسر ہوتی ہے اس کا عکس میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے دیکھ کر طنز کرتا وہ والہانہ انداز میں کہیں جا رہی تھی، جیسے دل کے ایک ایک درد کو آج کھول کے رکھ دینا چاہتی ہو۔ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ یک طرفہ محبت کو نبھانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم 22 سالہ ادنا سی لڑکی، تم کیا جانو کہ عشق کیا ہے؟ تمہاری محبت بھی دوسروں کی طرح عام ہے، جس میں صرف پانے کی چاہ ہے۔ تم بتاؤ یاسمین، کیا میری محبت بھی عام ہے؟ تمہیں بھی لگتا ہے کہ مجھے اسے صرف پانے کی چاہ ہے؟ بی بی جی خود کو سنبھالے۔ کیسے سنبھالوں؟ کیسے؟ اس کی آواز میں لرزش آ گئی تھی۔ اس وقت میرا دل کسی بچے کی مانند بلبلاتا ہے، آنکھیں لہو روتی ہیں، میرا روم روم چیخ کر بیان کرتا ہے۔ اس بیان کو روکنے کے لیے جب میں سختی سے منہ پر ہاتھ رکھتی ہوں تو میری ایک ایک سیسیوں میں سے آ نکلتی ہے کہ میری محبت عام نہیں۔ میری محبت میں صرف اسے پانے کی چاہ نہیں ہے، میں نے تو فقط اسے چاہا ہے، اور اتنا چاہا ہے کہ میں اپنا آپ بھلا بیٹھی ہوں۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا، چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ ایک دن وہ وقت مجھ سے اتنا کہہ دے کہ مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے، پھر چاہے وہ مجھے دھتکار دے، بے شک مجھ سے نفرت کرے، زندگی بھر میری شکل نہ دیکھنے کی قسم کھا لے، لیکن ایک بار میری محبت کا دل سے یقین کر لے، کہہ دے کہ ہاں میں نے تمہاری محبت کو دھتکارا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم سے زیادہ کوئی مجھے چاہ نہیں سکتا، تم سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نے تو میری محبت کو بھی اس اندازے سے دھتکارا تھا کہ میں اس سے شکوہ بھی نہ کر پائی۔ میں نے اس کے لیے 4 سال برباد کیے ہیں، اور ان 4 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اس وقت کی اذیت کم نہیں ہوئی جب اس نے میری محبت کے اظہار کو اپنے کہکے میں اڑایا تھا۔ بول بول کر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بی بی جی گھر چلی۔ ملازمہ نے اس کی حالت بگڑتے دیکھا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔
نہیں یاسمین، ابھی تو میں نے اپنے درد کا پہلا صفحہ ہی سنا ہے، ابھی تو میں نے اپنے زخموں کے بہتے لہو پر صرف نظر ثانی کی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج یا تو یہ زخم بڑھ جائیں یا اس زخم کو اتنا کلید دوں کہ کوئی مرہم اس زخم کو کبھی بڑھ نہ سکے۔ بی بی جی آپ چلی، ملازمہ نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم بھی سمجھتے ہو کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے؟ مجھ پر جن کا نہیں، عشق کا سایہ ہے۔ کوئی تعویذ اگر ہے اسے اتار سکے تو پہنا دو مجھے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا لیکن قدموں نے ساتھ نہ دیا اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ کوئی ایسا درد بتا مجھ کو جو بدل دے لکیر ہاتھوں کی، کوئی ایسا جادو تو نہ کر وہ حد کرے دیوانگی کی، کچھ ایسا الٹ ستاروں کو عشق میں میرے پاگل ہو، ایک ذائچہ کھینچ محبت کا جو جلا دے دیپ چراغوں کی، کوئی ایسا داغ دے مجھ کو وہ بات کرے میری باتوں کی، کوئی ایسا جنتر منتر کر دے وہ بات میں میرے لکھ دے، کوئی ایسا تعویذ پہنا مجھ کو، میں عشق کہوں اسے ہو جائے۔ شافعہ نے گاڑی زیان کے گھر کے باہر روکی تو وہ گاڑی سے نکل کر اندھادھند گھر کے اندر بھاگا۔ تہمینہ بیگم بھی گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے ہو لی۔ دروازے کے پاس ہی اسے ملازم مل گیا۔ شافعہ صاحبہ چاہو آپ آگے، اندر چلیے، زیان صاحب کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شافعہ بغیر کچھ سنے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ شافعہ نے بھاگتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا، ٹائلوں کی وجہ سے اس کے پاؤں چرچرائے تھے۔ جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھلا بند لائٹیں کھول دی گئی، کچھ پھٹنے کی آواز آئی۔ شافعہ کے اوپر رنگ برنگی پلاسٹک کی چمکیلی پتیاں اور چمک گری تھی۔ دوسری طرف سے زیان اس کے اوپر سفید سپرے کر رہا تھا۔ سامنے عارفہ بیگم، حیدر صاحب، میراب اور زیان کھڑے ہیپی برتھ ڈے گا رہے تھے۔ شافعہ کے بال، منہ اور کپڑے سپرے سے بڑھ گئے۔ شافعہ نے منہ صاف کر کے سب کو باری باری دیکھا۔ جب اسے سب کچھ سمجھ آیا تو زیان کی طرف مڑا، سب ہنس رہے تھے۔ وہ شافعہ سپاٹ چہرے سے انہیں دیکھتا گیا۔ زیان نے دانت نکال کر شافعہ کو دیکھا۔ شافعہ نے آگے بڑھ کر الٹے ہاتھ کا گھما کے زناٹے دار تھپڑ زیان کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ زیان کا ہاتھ اس کے گال پر تھا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے شافعہ کی طرف دیکھا، پھر سب کی طرف، اور اچانک اسے بچوں کی طرح داڑے مار مار کر چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ شافعہ نے اس کے دوسرے گال پر بھی تھپڑ مارا۔ بند کرو اپنا یہ ناٹک۔ زیان گال سہلاتے ہوئے فوراً نارمل ہوتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، نہیں کرتا ناٹک۔ اب کتنے تھپڑ مارو گے؟ شافعہ نے زیان کا کالر کھینچ کر اسے گلے سے لگایا۔ سب کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ ذلیل انسان، اگر آئندہ ایسا مذاق کیا نا تو میں خود تمہیں ہارٹ اٹیک دلواؤں گا، شافعہ نے لگ ہوتے ہوئے کہا، اور اب سب بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ وہ سب کی طرف مڑا۔ ماما آپ بھی؟ تہمینہ بیگم نے آگے آتے ہوئے کہا۔ ہم نے سوچا ویسے نہ صحیح تو ایسے ہی صحیح، لیکن یہ آئیڈیا اس میراب کی بچی کا تھا۔ میں نے تو منع بھی کیا کہ شافعہ غصہ کرے گا، لیکن اس نے بولا نہیں، یہی آئیڈیا کام کرے گا۔ زیان نے مہارت سے جھوٹ بولا۔ شافعہ نے میراب کو گھورا۔ او ہو بھائی، کتنا جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ شافعہ بھائی آپ ان کا یقین مت کریں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے صرف آئیڈیا دیا تھا، باقی ساری پلاننگ انہی ہی کی تھی۔ اچھا چلو بھائی یہ سب چھوڑو، اب کے کر لو، حیدر صاحب نے شافعہ کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بالکل، چلیے، رزق کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے، زیان نے اپنا ندیدہ پن قائم رکھتے ہوئے کہا۔ آئی نور الماری کھول کر اس میں سے کچھ سامان نکال رہی تھی جب ارمینہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے لڑکی، یہ اتنا سامان نکال کر بیڈ پر کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ انہوں نے بیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما دیکھیں نا، میرا وہ براؤن والا بیگ مل ہی نہیں رہا، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ آئے نور نے الماری سے دو تین چیزیں اور باہر پھینکتے ہوئے کہا۔ یا میرے اللہ، پاگل لڑکی، وہ بیگ یہاں نہیں ہے، وہ بیگ کبرڈ میں ہے، تم نے ہی رکھا تھا۔ ارمینہ بیگم کبرڈ کی طرف بڑھی اور بیگ نکال کر باہر رکھا۔ اف، میں نے پوری الماری خالی کر دی، مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ یہ یہاں رکھا ہے۔ نور نے سر تھمتے ہوئے کہا۔ یہ آپ امیوں میں کون سی بیٹری فٹ ہوتی ہے کہ ہر بات یاد رہتی ہے، ہر کام پرفیکٹ کر لیتی ہیں؟ جب تم ماں بنو گی نا تب تمہیں پتہ چل جائے گا، ماما، نور نے چیمتے ہوئے کہا۔ اچھا اب یہ جو الماری کا سارا سامان تم نے نکال کر پھیلایا ہے وہ سمیٹے گا کون؟ ابھی رکھ دوں گی ماما، آئے نور نے وہی سامان کے بیچ میں جگہ بنا کر لیتے ہوئے کہا۔ ماں مجھے پتہ ہے، ابھی رکھ دوں گی کر کے پھر مجھے ہی رکھنا پڑے گا۔ ماما آپ اتنی جلدی کیوں مچاتی ہے؟ رکھ دوں گی نا۔
نور نے سستاتے ہوئے کہا۔ ارمینہ بیگم سامان رکھنا شروع ہو گئی تھی۔ میں جلدی نہیں مچاتی، تم سست ہو لڑکی، تعریف کے لیے بہت شکریہ۔ نور نے مسکراتے ہوئے کہا، تیاری ہو گئی تمہاری کال کی؟ جی ماما صاحب ہو گئی، بس پارلر کا اپوائنٹمنٹ لینا باقی ہے۔ نور نے شرارت سے کہا۔ ارمینہ بیگم نے اسے گڑ کا کہا، ہاں تمہیں کالج یونی تھوڑی ولیمے میں جانا ہے نا؟ نور فوراً بولی، مذاق ماما مذاق۔ نور تم اکیلے کیسے جاؤ گی؟ مجھے فکر ہو رہی ہے، انسان کو کبھی نہ کبھی تو اکیلے نکلنا پڑتا ہی ہے نا ماما۔ اور آپ فکر مت کریں، منہا بھی تو میرے ساتھ ہوگی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ماما بابا خوش تو ہیں؟ نور نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ارمینہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر سوچتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، مطلب خوش نہیں ہے، صرف میرا دل رکھنے کے لیے مسکرائے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارا دل رکھنے کے لیے مسکرا بھی سکتے ہیں؟ ارمینہ بیگم نے زخمی مسکراہٹ سے کہا، راضی وہ اپنی مرضی سے ہوئے ہیں، اور تم فکر مت کر، وہ اگر خوش نہیں ہیں تو ناراض بھی نہیں۔ ارمینہ بیگم نے نور کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا، ماما کیا ہمیں کبھی مکمل خوشیاں نہیں مل سکتی؟ کیا کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز مکمل مل جائے؟ نہیں بیٹا، زندگی تو مکمل خوشیاں ہی دیتی ہے۔ یہ تو انسان ہی ہوتے ہیں جو خوشیوں کو مکمل یا ادھورا بناتے ہیں، جو خوشیوں میں غم اور غم میں خوشی کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ خوشیوں میں غم ذرا آسانی سے ڈھونڈ لیتے ہیں اور غم میں خوشیاں ذرا مشکل سے ہی ملتی ہیں۔ یہ تو انسان پر بات ہے کہ وہ خوشی میں کس طرح خوش ہوتا ہے اور غم میں کس طرح صبر کرتا ہے۔ نہیں ماما، مجھے لگتا ہے انسان کو کبھی بھی مکمل خوشی نہیں ملتی۔ خوشیوں کے قلیل لمحوں میں بھی نہ ڈھونڈنے کے باوجود غم کا ننھا سا حصہ کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے، لیکن غم کے طویل لمحوں میں خوشیاں لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی نہیں ملتی۔ خوشیوں کا اثر کچھ لمحے بعد ختم ہو جاتا ہے، وہ احساس دوبارہ نہیں ہوتا۔ لیکن غم کا ایک لمحہ بھی ساری زندگی آپ کی سوچوں پر رقص کرتا ہے، اور وہ ایک لمحہ آپ کی ہزاروں خوشیوں پر حاوی ہوتا ہے۔ ارمینہ بیگم نے نور کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا۔ میری بیٹی کو اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کرنی آ گئی۔ نور نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، نہیں ماما، بات بڑی نہیں، احساس بڑے ہیں۔ بچپن کی محرومیاں یاد آتی ہیں، خاص کر اگر وہ محرومی باپ کی والہانہ محبت اور شفقت کی ہو۔ نور کی آنکھیں چل گئی تھی۔ ارمینہ بیگم نے بھی اپنے آنسو کو دوپٹے سے رک دیا تھا۔ چلو یہ سب چھوڑو، تمہیں صبح جانا ہے، کل پہلا دن ہے، سو جاؤ شاباش۔ انہوں نے نور کا سر تکی پر رکھتے ہوئے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ نور مسکرائی۔ ارمینہ بیگم نور کے سر پر پیار کر کے جانے کے لیے مڑی۔ نور نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ کی یہ محبت آج تک میری ہر محرومی کو پورا کرتی آئی ہے ماما، ارمینہ بیگم نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا، اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ باہر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ تہمینہ بیگم ڈرائیور کے ساتھ واپس جا چکی تھی، لیکن شافیہ موہی موجود تھا۔ شافیہ، یہ نالائق تمہارے ساتھ بزنس کی کچھ تیاری بھی کر رہا ہے یا سارا کام تم ہی سنبھال رہے ہو؟ حیدر صاحب نے شافیہ سے پوچھا۔ نہیں انکل، ایسا نہیں ہے، بزنس سٹارٹ ہوگا تو یہ خود ہی سیریس ہو جائے گا، میں جانتا ہوں اسے۔ کیا بابا کیوں میری بائی کو بھڑکا رہے ہیں؟ میرے بدلے کا کام کر لے گا تو کیا ہوا؟ ضیاء نے حیدر صاحب کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں یہ دونوں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ مل جل کر کوئی نہ کوئی بزنس کر ہی لیں گے۔ میراب نے لاؤنج کے سامنے بنے اوپن کچن سے کہا، بابا آپ اس چھپکلی کو سمجھا لے ورنہ میں نے بچہ ہوا کیک اس کے منہ پر مل دینا ہے۔ خبردار ضیاء، جو میری بیٹی کو کچھ کہا۔ حیدر صاحب بولے۔ میراب نے کچن میں ضیاء کو منہ چڑھایا، آپ صرف اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ میراب کو بھی ڈانٹے نا، وہ بھی تو اسے تنگ کر رہی ہے۔ عارفہ بیگم نے ضیاء کا دفاع کیا۔ ضیاء اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھا، میری ماما صحیح کہہ رہی ہیں، آپ اپنی لاڈلی کو بھی ڈانٹے۔ میراب آ کر حیدر صاحب کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بابا مجھے کبھی نہیں ڈانٹے، کیونکہ میں ان کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم تمہیں کچرے سے اٹھا کر لائے تھے، اس لیے بابا تمہیں زیادہ پیار کرتے ہیں تاکہ تمہیں احساس نہ ہو۔ میراب نے کشن اٹھا کر ضیاء کو مارا۔ بابا دیکھیں نا بھائی، پھر وہی بول رہے ہیں۔ حیدر صاحب نے میراب کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، ضیاء میری بیٹی کو تنگ مت کرو۔ شافیہ چپ چاپ بیٹھا اس خوبصورت فیملی کی میٹھی سی نوک جھونک کو بڑے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول کبھی نہیں ملا تھا۔ آپس میں محبت کیا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی پرواہ کیسے کرتے ہیں، یہ اس سے ضیاء کے گھر میں آ کر پتہ چلا تھا۔ اور وہ جب بھی ضیاء کی فیملی کو دیکھتا تو صرف ایک بات اس کے ذہن میں آتی تھی، پرفیکٹ فیملی۔
ضائع نے شافعہ کو سوچوں میں کھویا ہوا دیکھا تو کشن کھینچ کا مارا، اوئے کہاں کھوئے ہوئے ہے، دوسرا پاکستان بنا رہے ہو کیا؟ شافعہ نے نفی میں سر ہلایا، کہیں نہیں۔ عارفہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا، میں کافی بنا لاتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے شافعہ کافی بہت پیتا ہے، اسے کھانے کے بعد طلب ہو رہی ہوگی۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی جب شافعہ نے انہیں روکا، نہیں آنٹی، کافی نہیں، چائے بنا دے، آپ چائے زیادہ اچھی بناتی ہیں۔ عارفہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، چائے بنا دیتی ہوں۔ زایان جو کافی دیر سے اطمینان سے بیٹھا تھا، اب اس کی شیطانی روح کچھ گڑبڑ کرنے کے لیے مچل رہی تھی، اور پھر کچن میں ایک پلیٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھی، اور اپنی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ کچن کی طرف گیا۔ کچھ دیر پہلے کھائے ہوئے کیک کی بچی ہوئی کریم میراب نے پھینکنے کے لیے ایک پلیٹ میں کر دی تھی۔ زائن اس پلیٹ کی طرف گیا، عارفہ بیگم کی پشت اس کی طرف تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہیں سکی۔ اس نے چپکے سے پلیٹ اٹھائی، باہر آ گیا۔ حیدر صاحب، شافعہ اور میراب بھی باتوں میں مصروف تھے تو اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ زایان پلیٹ ہاتھ سے پیچھے چھپائے شافعہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شافعہ، یار میرا بڑا دل تھا کہ آج کل لوگ جس طرح برتھ ڈے بوائے کا منہ کیک سے دبا دیتے ہیں، میں بھی ویسے ہی کروں۔ لیکن جان، تمہیں تو پتہ ہے رزق کی بربادی کرنا مجھے بالکل نہیں پسند، اس لیے یہ بچی ہوئی کریم تمہارے نصیب بنی ہے۔ اس نے آخری الفاظ چیختے ہوئے کہے اور کریم سے بڑی ہوئی پلیٹ شافعہ کے منہ سے چپکا دی۔ شافعہ کا پورا منہ کریم سے بڑھ گیا تھا، بالوں اور شر پر بھی کریم لگ گئی تھی۔ زایان پیچھے کھڑا ہنس ہنس کا لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ حیدر صاحب بھی کہہ کے لگا رہے تھے۔ میراب موبائل لے کر کھڑی ویڈیو بنانا شروع ہو گئی تھی۔ عارفہ بیگم نے کچن سے شافعہ کا چہرہ دیکھا تو ہنسی کو قابو نہ کر سکے۔ شافعہ نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر کریم صاف کری، لیکن پھینکی نہیں۔ زایان جو پیچھے کھڑا لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، شافعہ نے صوفے پر کھڑے ہو کر زایان کو گردن سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے کریم اس کے چہرے پر مال دی۔ حیدر صاحب نے شافعہ کو آواز لگائی، شافعہ اسے پکڑ کر رکھو، میں کیک لے کر آیا۔ حیدر صاحب کیک لینے فریج کی طرف دوڑے۔ شافعہ نے گردن مضبوط کر دی اور صوفے کے پیچھے زایان کی طرف کودا اور زایان کو زمین پر لٹا دیا۔ میراب قریب آ کر ویڈیو بنانے لگی۔ شافعہ نے زایان کے دونوں ہاتھ اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے کہ زایان منہ پر ہاتھ نہیں لے جا سکا۔ اتنے میں حیدر صاحب کیک لے گئے۔ زایان نے آنکھیں پھاڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ شافعہ نے گنی 1 2 3۔ حیدر صاحب نے دب کر کے بچا ہوا کیک زایان کے منہ پر انڈیل دیا۔ میراب اور عارفہ بیگم کا ہنس ہنس کا برا حال ہوا تھا۔ شافعہ نے ہاتھ سے پورا کیک زایان کے منہ اور بالوں پر پھیلا دیا۔ زایان بیچارے سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میراب نے شافعہ بائی کیچ کہتے ہوئے سپرے شافعہ کی طرف اچھالا۔ شافعہ نے اپنی ٹانگ زایان کے اوپر رکھی ہوئی تھی، جیسے وہ قربانی کا بکرا ہو۔ اب زایان پر سنو سپرے کی بارش ہو رہی تھی۔ حیدر صاحب بھی وہیں بیٹھے شافعہ کا خوب ساتھ نبھا رہے تھے۔ جب سپرے خالی ہوئی، شافعہ کو کچھ ٹھنڈ پڑی تو اس نے اپنی ٹانگ زایان پر سے ہٹائی۔ زایان فوراً اٹھ کر بیٹھا، چہرے پر سے کریم صاف کر کے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ اللہ معاف کرے، کسائی ہو کیا؟ مجھ معصوم کو قربانی کا بکرا سمجھ لیا تھا کیا؟ سانس بند ہونے والی تھی میری۔ اور بابا آپ بھی، اب ہم دونوں اس حلیے میں، اور آپ اتنے ہینڈسم بنے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے۔ زایان نے شیطانی نظروں سے شافعہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں شافعہ؟ حیدر صاحب کو جب ہاتھوں کی گنڈی لگی تو کھڑے ہونے ہی لگے کہ زایان اور شافعہ دونوں ان کے گلے پڑ گئے اور دونوں نے اپنے گال کی کریم رگڑ رگڑ کے ان کے گال پر لگا دی۔ عارفہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، اب بس بھی کرو، اتنا گند مچا دیا تم لوگوں نے، اپنا حال دیکھو کیا کر لیا۔ حیدر صاحب بیچارے خود کو دہائی دیتے رہے، کتنا ہینڈسم لگ رہا تھا میں، لیکن تم لوگوں سے برداشت نہیں ہوا اور میرا حلیہ بھی بگاڑ دیا۔ حیدر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، کچھ لوگوں کو بڑی خوش فہمی ہے کہ وہ اس عمر میں بھی ہینڈسم لگتے ہیں۔ عارفہ بیگم ان کے ٹشو دیتے ہوئے شرارت سے بولی، تو آپ کو کیا لگتا ہے میں اب ہینڈسم نہیں ہوں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اب آپ سے بڈھے ہیں، ہینڈسم نہیں۔ میراب فوراً بولی، ماما ایسے مت بولی بابا کو، میرے بابا سے زیادہ ہینڈسم اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اوہو، اب پھر سے لوگ مکھن لگانا شروع ہو گئے۔ زایان نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ میراب نے اسے گھورا۔ میراب، یہ جو موبائل ہاتھ میں لی کھڑی ہو، اس میں کچھ ریکارڈ بھی کرایا؟ ایسے مزے لے رہی تھی؟ شافعہ نے پوچھا۔ میراب فوراً جھکتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ارے شافعہ بھائی، میں نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے۔
یہ دیکھیے میراب شافعہ کو ویڈیو دکھانے لگی تھی اور زیان شافعہ کے کندھے سے اچک کر دیکھ رہا تھا۔ شافعہ زیان تم لوگ زیادہ اپنا حلیہ صحیح کاٹ کے آؤ، میں چائے لاتی ہوں۔ حیدر صاحب آپ بھی جا کر کپڑے چینج کر لے، سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ ماما آپ ہماری چائے کمرے میں ہی بجوا دیجیے گا، زیان نے شافعہ کے ساتھ کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تہمینہ بیگم گھر پہنچی تو تیمور صاحب کو لاؤنج میں غصے اور بے چینی سے ٹہلتے ہوئے پایا۔ تیمور صاحب کی جیسے ہی ان پر نظر پڑی تو فوراً دوڑے۔ یہ رات کے اس وقت کہاں آوارہ گردیاں کرنے نکلی ہوئی ہو تم؟ ان کی گرجتی ہوئی آواز سن کر وہ سہم گئی۔ اس وقت شافعہ بھی نہیں تھا جو ان کا دفاع کرتا۔ اب کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی کھڑی میری شکل دیکھتی رہو گی؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس وقت کس سے ملنے گئی تھی؟ تیمور صاحب کی بات سن کر تہمینہ بیگم کے دل پر ایک چابک لگا تھا، لیکن وہ ان لفظوں اور رویوں کی عادی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کس سے ملنے جاؤں گی؟ شافعہ کی سالگرہ تھی اور زیان نے اس کے لیے سرپرائز پلان کیا تھا، اسی لیے میں اس کے ساتھ زیان کے گھر گئی۔ تہمینہ بیگم نے دھیرے اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا تو سالگرہ منائی جا رہی ہے؟ تیمور صاحب نے اچھا کو کھینتے ہوئے کہا۔ اگر میں اس کے لیے کوئی پارٹی ڈاک دوں تو وہ کس طرح مجھے میرے جاننے والوں میں ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اور اب دوستوں کے ساتھ برتھ ڈے منائی جا رہی ہے۔ واہ! تیمور صاحب کی آواز لگاتار بلند تھی۔ آہستہ یا نرمی سے بولنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے تیمور صاحب، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو زیان اور اس کے گھر والوں نے سب کچھ کیا تھا، اسے تو بہانے سے بلایا تھا، اور ورنہ وہ کبھی نہیں جاتا۔ جو بھی ہوا وہ گیا تو ہے نا، تو اسے صرف مجھ سے ہی بیر ہے، مجھے ہی ہر جگہ ذلیل کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے اس نے۔ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اسے آپ سے بیر کیوں ہے، تہمینہ بیگم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو تہمینہ، تیمور صاحب دوڑتے ہوئے آگے آئے۔ تہمینہ بیگم صاحب کا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اگر شافعہ تمہارا دفاع کر لیتا ہے یا تمہاری عزت کر لیتا ہے تو یہ ہرگز مت سمجھنا کہ وہ تمہارا ہو گیا، وہ میرا خون ہے، میرا تیمور علی وارثی کا، انہوں نے سینے پر انگلی ٹھوکتے ہوئے کہا۔ اور آئندہ یہ بات اپنی زبان پر مت لانا، ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا تمہیں بہت اچھے سے اندازہ ہے۔ تیمور وارثی تیزی سے مڑے اور اوپر کمرے کی طرف چلے گئے۔ تہمینہ بیگم بیچاری وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ شافعہ اور زیان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ کمرے کا منظر کچھ یوں تھا کہ وہ کمرہ کم اور تصویروں کی دکان زیادہ لگ رہا تھا۔ بیڈ کی پیچھے والی دیوار تقریباً آدھی سے زیادہ تصویروں سے بھری ہوئی تھی، کچھ گھر والوں کی تصویریں، کچھ شافعہ زیان کی اور کچھ زیان اور میراب کے بچپن کی، لیکن تصویروں میں وہ میراب کے بال نوچ رہا تھا، تو ایک تصویر میں وہ شافعہ کے کندھے پر چڑھا ہوا تھا۔ ایک تصویر میں شافعہ نے اس کی گردن دبوچے ہوئے تھے اور ایک تصویر میں شافعہ گٹار لیے اسٹیج پر کھڑا تھا اور زیان اس کے پیچھے وکٹری کا نشان بنائے کھڑا تھا۔ شاید وہ کسی کنسرٹ کی تصویر تھی۔ ایسی انگنت خوبصورت تصویریں وہاں موجود تھیں جس میں خوبصورت لمحے قید تھے جو اس کی زندگی کا اہم جز تھے۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ ڈریسنگ پر کچھ شو پیس رکھے تھے جو کھانے کی شکل میں بنے ہوئے تھے۔ ایک باکس تھا جو برگر کی شکل میں بنا ہوا تھا۔ دیوار پر ایک پینٹنگ لگی تھی جس میں 3D آرٹ سے پھل بنائے گئے تھے جو دور سے دکھنے میں اصلی معلوم ہوتے تھے۔ اس نے ہر چیز میں اپنے لیے کھانا ڈھونڈا ہوا تھا۔ شافعہ اور زیان دروازے کے پاس کھڑے تھے، آگے نہیں بڑھے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو بتاؤ میری جگر تیار؟ زیان نے شافعہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شافعہ نے فاتحانہ نظر سے کہا تیار۔ ان دونوں کے بچپن کی ایک عادت تھی، شافعہ جب بھی زیان کے کمرے میں آتا تو ان دونوں کی دروازے سے لے کر بیڈ تک کی ریس ہوتی۔ زیان کا کمرہ کافی حد تک بڑا تھا، بیڈ دروازے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ بچپن کے وہ 10 قدم کے ریس اب ان کے 3 قدم کی جتنی تھی، لیکن وہ بچپن کی ایک شرارت آج بھی کام تھی۔ شافعہ اور زیان دونوں سیدھے ہوئے۔ شافعہ نے 1 2 3 کہا اور دونوں نے دوڑ لگائی۔ وہ 4 سیکنڈ کی ریس بیڈ پر کودنے میں تمام ہوتی تھی۔ شافعہ اور زیان دونوں ایک ساتھ اچھلے اور دڑم کر کے بیڈ پر ڈھیر ہوئے۔ ان کے گرنے کے ساتھ ہی کمرے میں کچھ بہت زور سے ٹوٹنے کی آواز بھی گونجی تھی۔ شافعہ اور زیان دونوں بیڈ کے بیچ میں دھنسے پڑے تھے اور بیڈ کا تو انا للہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو کچھ سیکنڈ سمجھنے میں لگے کہ یہ بیڈ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی یا ان میں سے کسی کی ہڈی ٹوٹنے کی، لیکن دونوں کی کمر میں جھٹکے سے گرنے کی وجہ سے شدید درد اٹھا تھا۔ دونوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نتیجتاً صفر نکلا۔ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرتے اور اندر دھنسنے لگتے، شافعہ کچھ جدوجہد کر کے اٹھا اور کمر سیدھی کرنے لگا۔ ارے اب مجھے بھی نکالو یار، میں کیا یہیں پڑا رہوں گا؟ زیان نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔
تمہیں اٹھانے کے لیے بلڈوزر منگوانا پڑے گا بکھر۔ شافعہ نے زیان کو باہر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کی بجائے اسے واپس گرا دیا۔ کیا بول رہے تھے؟ مجھے اٹھانے کے لیے بلڈوزر منگوانا پڑے گا؟ مطلب کہ تم یہ بولنا چاہتے ہو کہ میں موٹا ہوں؟ زیان نے شافعہ کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا منہ دبا دیا۔ ارے میں یہ نہیں بول رہا تھا، شافعہ نے چیختے ہوئے کہا، کیونکہ زیان نے تکیے پر اور زور دیا تھا۔ زیان تکیہ ہٹا، میرا دم گھٹ رہا ہے، مر جاؤں گا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، ہم مارکیٹ سے دوسرا شافعہ لائیں گے، زیان نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا۔ شافعہ نے پورا زور لگا کر منہ پر سے تکیہ ہٹایا اور بیڈ کے کونے سے پیر اٹکا کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو وہ بیڈ کے باہر گر گیا۔ شافعہ نے باہر نکل کر لمبی لمبی سانسیں لی، اتنی مشکل سے نکلا تھا۔ تم نے پھر گرا دیا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ شافعہ اٹھا اور صوفے کے سارے باریک کوشن اٹھا کر زیان کو کھینچ کر مارے۔ زیان اٹھ نہیں لگا تھا کہ باریک کوشن کی وجہ سے پھر اندر دھنس گیا۔ اچھا معاف کر دے میرے بھائی، مجھے باہر نکال دے، زیان نے شافعہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کان پکڑ کر سوری بول پہلے۔ زیان نے کان پکڑ کر سوری بولا۔ اب تو نکال دے میرے پیارے بھائی۔ شافعہ نے زیان کا ہاتھ زور سے پکڑ کر کھینچا۔ زیان ایک جھٹکے سے باہر نکلا، باہر نکل کر اپنی شرٹ سیدھی کری، کریم ابھی بھی ان دونوں کے منہ پر بالوں پر لگی تھی۔ زیان نے ایک نظر کمرے پر دوڑائی، پھر شافعہ کی طرف سپاٹ چہرے سے دیکھا۔ شافعہ نے بھی ایک نظر کمرے پر دوڑائی اور بیڈ کی طرف نظر رک گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک زبان بولے۔ بیڈ ٹوٹ گیا، جیسے انہیں ہوش ہی ابھی آیا تھا۔ زیان نے سر پر ہاتھ لے جاتے ہوئے کہا، شافعہ یار یہ کیا کر دیا، بیڈ توڑ دیا۔ شافعہ آنکھیں پھاڑتا ہوا بولا، میں نے توڑا؟ سالے تو بھی تو کودا تھا یار، گھر والے کیا سوچیں گے، اور اگر محراب نے دیکھ لیا تو وہ تو بریکنگ نیوز بنا دے گی۔ شافعہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اس میں اتنا ڈرنے والی بات کیا ہے، بیڈ ہی تو ٹوٹا ہے، تمہیں آج کل لوگوں کے ذہن کا نہیں پتا۔ میری جان، شافعہ نے زیان کو گھورا۔ زیان نے فوراً ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں لوگوں کے ذہن کی بات کر رہا ہوں، میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، کوئی میرا رشتہ بھی نہیں لے کر آئے گا۔ شافعہ نے زیان کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، ڈرامے بند کرو اپنے۔ زیان فوراً سیدھا ہوا، اچھا میں تو مزاق کر رہا ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، بھائی دروازہ کھولیے، چائے لے لے، میرا باہر سے آوازیں لگا رہی تھی۔ زیان گھبراتے ہوئے صوفے پر سے اٹھا۔ دیکھ شافعہ، کچھ بھی ہو جائے محراب کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ بیڈ ٹوٹ گیا، ورنہ اس نے تو باتیں مار کے ہم دونوں کا حشر کر دینا ہے۔ تو اس سے اتنے پنگے لیتا کیوں ہے کہ بعد میں وہ تجھ سے ایک ایک بات کا حساب لے؟ شافعہ نے زیان کے سر پر مارتے ہوئے کہا، یہ سب ابھی چھوڑ جائے، اسے کسی طرح بھی یہاں سے بھگا۔ شافعہ فوراً پیچھے ہوتے ہوئے بولا، میں کیسے بھگاؤں، تو بھگا۔ شافعہ تو ایسے ڈرا ہے جیسے باہر محراب نہیں کوئی ناگن ہو۔ اچھا تو ایسے کر، تو جا کر اسے جانے کا بول دے۔ شافعہ نے زیان کو دروازے کی طرف دھکا دیا۔ زیان سنبھلا، یار میں نہیں جا رہا، وہ مجھے تو دھکا دے کر اندر آ جائے گی۔ تو ایک کام کر، بول محراب زیان واش روم گیا ہوا ہے، بعد میں چائے دینے آنا۔ محراب نے غصے سے بولا، آپ لوگ کیا بہرے ہو گئے ہیں، میں کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، زیان بھائی واش روم میں ہے تو کیا ہوا، چائے تو آپ بھی لے سکتے ہیں، کیا آپ مہندی لگا کر بیٹھے ہیں؟ شافعہ نے زیان کو گھورا۔ زیان نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، جلدی دروازہ کھول ورنہ میں بابا کو بلاتی ہوں۔ زیان کی تو ہوائیاں اڑ گئی، بھاگتا ہوا گیا اور دروازہ کھول کر منہ باہر نکالا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے، کیوں شور مچا رہی ہو؟ چائے دینے آئی تھی میں۔ پھر چونکا بولی، آپ تو واش روم میں تھے نا؟ ہاں تو واش روم میں سونے تھوڑی گیا تھا۔ محراب نے مشکوک نظر سے اسے گھورا، آپ لوگ تو کب سے اوپر آئے ہوئے ہیں، پھر آپ نے ابھی تک منہ کیوں نہیں دھویا؟ یہ لوگ زیادہ پسند آ گیا ہے کیا؟ یا لک زیادہ پسند آ گیا ہے کیا تمہیں؟ اس سے کیا مطلب ہر چیز کی انویسٹیگیشن کرنا ضروری ہے کیا تمہارے لیے؟ زایا نے پورا دروازہ نہیں کھولا تھا، صرف گردن باہر نکالی ہوئی تھی۔ یہ چائے مجھے پکڑا اور جاؤ۔ محراب نے ٹرے پیچھے کر لی اور تفتیشی نظر سے پوچھا، شافعہ بھائی کہاں ہیں اور آپ یہ دروازہ گیرے کیوں کرے ہیں؟ زایا نے محراب کو گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولا، شافعہ اندر ہے، چائے دو اور جاؤ، یہاں سے میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ محراب نے چائے کی ٹرے نیچے سر پر رکھی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولی، دروازے پر سے ہٹیے، مجھے اندر جانا ہے۔ زایا نے دروازے کو مضبوطی سے پکڑا، یہ میرا کمرہ ہے، تمہارا نہیں، تمہیں اندر کیا کرنا ہے؟ محراب بھی دانت پیس کر بولی، مجھے انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ اندر کون سا گھوٹالہ چل رہا ہے، ہٹیے میرے سامنے سے۔
اپنی انویسٹیگیشن کہیں اور جا کر کرو میراب۔ اچھا تو آپ ایسے نہیں مانیں گے؟ میراب نے زور سے دھکا دے کر زیان کو اندر پھینکا۔ شافیہ نے زیان کو سنبھالا ورنہ وہ نیچے گرتا۔ زیان کو گرتے دیکھ کر شافیہ کی ہنسی نکل گئی تھی۔ میراب اندر داخل ہوئی اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے نظریں شافیہ اور زیان کی طرف گھمائی۔ یہ کیا حشر کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے کمرے کا، اور یہ بیڈ؟ اور اگلے لمحے میراب نے عارفہ بیگم اور حیدر صاحب کو آواز لگا دی تھی۔ زیان نے میراب کی منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کیا۔ چڑیل چپ ہو جاؤ۔ اتنے میں عارفہ بیگم اور حیدر صاحب کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ کمرے کی حالت دیکھا ان دونوں کے بھی منہ کھل گئے تھے۔ یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کمرے کا ایسا لگ رہا ہے دو کتے بلیوں کی لڑائی ہوئی ہے اس کمرے میں۔ اور یہ بیڈ، کیا WWF کا میچ رکھا گیا تھا یہاں؟ حیدر صاحب نے زیان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عارفہ بیگم بیڈ شیٹ اور کشن کو دیکھ کر صدمے سے بولی، زیان یہ نئی بیڈ شیٹ اور کشن تھے۔ تم لوگوں نے کیا حشر کیا ہے اس کا؟ آخر کون سی عالمی جنگ ہوئی ہے اس کمرے میں؟ ماما وہ ہم دونوں ریس لگا رہے تھے، زیان نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شافیہ چپ چاپ کھڑا تھا۔ عارفہ بیگم اور حیدر صاحب نے چیختے ہوئے پوچھا، ریس؟ ہاں، ہم بچپن میں دروازے سے لے کر بیڈ تک کی ریس لگاتے تھے نا، تو بس وہی لگا رہے تھے، لیکن بس آج بیڈ نے ساتھ نہیں دیا۔ شافیہ ہمارا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، شاید ہمارا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے۔ عارفہ بیگم نے حیدر صاحب کی طرف دیکھا، دونوں کی ایک ساتھ ہنسی چھوٹی تھی۔ میرابی کہکے لگانے میں مصروف تھی۔ ان کا ہنستا ہوا دیکھ کر شافیہ اور زیان کی جان میں جان آئی تھی۔ تم دونوں ابھی بھی بچے ہو کیا، جو آج بھی یہ دروازے سے بیڈ تک کی ریس لگاتے ہو؟ حیدر صاحب نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بابا میں تو بچہ ہی ہوں نا، ماما کا۔ ہاں تو حرکتوں سے تو ابھی تک بچے ہی ہو، بس کام تم ناک میں دم کر دینے والے کرتے ہو۔ حیدر صاحب زیان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولے، ذرا تم دونوں اپنی جسامت دیکھو، تم دونوں کی اس باڈی بلڈنگ کے آگے یہ بیچارہ نازک سا بٹ کہاں رہ پاتا، اسی لیے تم دونوں کے کودنے سے بیچارے کی پسلی ٹوٹی اور وفات پا گیا۔ کمرے میں سب کا کہکا گونجا تھا، لیکن جو بھی اب یہ کمرے میں تو بالکل نہیں سمیٹوں گی، تم دونوں ہی یہ سارا کمرہ صاف کرو گے۔ میراب نے تالی بجاتے ہوئے کہا، واہ ماما یہ صحیح کیا آپ نے، ذرا ان لو برڈز کو بھی تو پتہ چلے کہ کمرہ پھیلانا کتنا آسان ہے، سمیٹنا کتنا مشکل ہے۔ زیان نے میراب کو کھا جانے والی نظر سے گھورا، اور زیان اب تم زمین پر ہی سو گے، پھر تم دونوں جتنی چاہے ریس لگانا کیونکہ پھر زمین نہیں تم دونوں کی ہڈیاں ٹوٹیں گی۔ حیدر صاحب کی بات بار کمرے میں ایک زوردار کہکا بلند ہوا۔